پوری قوم کو مارکا کی ٹیم کی جانب سے جشن آزادی مبارک۔ 1947 ایک تجدید عہد وفا کا دن، ایک ایسا دن ناظرین کے جس نے پوری دنیا میں ہمیں ایک پہچان دی، ایک ایسا دن کہ جس کے بعد ہمیں ایک آزاد خود مختار ریاست نصیب ہوئی۔ اس آزاد ریاست کا قیام کتنا کٹھن تھا یہ شاید ہم آج تک جان نہ سکے۔ اس خود مختار مملکت کو حاصل کرنے کے لیے جناح جیسی قیادت اور اقبال جیسے تصور کی ضرورت تھی، اور جو جوش جذبہ ہمارے بزرگوں نے اس وقت کی قیادت کو دیا وہ قابل تحسین ہے۔ آج پاکستان کو مارد وجود میں آئے 70 برس بیت گئے۔ 70 برس پہلے ہم نے یہ آزادی کیسے حاصل کی؟ اس آزاد ریاست کے قیام کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں کیسے قوم یکجا رہی؟ ہم نے ایسے کئی سوالات جاننے کے لیے کچھ ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کیا جنہوں نے نہ صرف 1947 سے پہلے غلامی کی زندگی دیکھی بلکہ اس کے بعد آزادی کی کامیاب تحریک میں حصہ لیتے ہوئے پاکستان کو انگریز غلامی سے آزاد کروایا۔ ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے۔ آزادی صرف ایک لفظ نہیں، کہا جاتا ہے کہ آزادی کی قدر وہی جانتا ہے جو اس سے محروم ہو یا جس نے غلامی کی زندگی برداشت کی ہو۔ کشمیری اور فلسطینی مسلمانوں کی حالت زار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غلامی کتنی بڑی لعنت ہے۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اور ہم اسپیشلی ان لوگوں سے جب بات کرتے ہیں جنہوں نے آزادی اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے ملتے وقت، تو ان لوگوں کے لیے آزادی کو کیسے وہ ڈیفائن کرتے ہیں؟ کتنی بڑی یہ نعمت ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے آزادی، اور جس وقت انسان آزاد نہ ہونا تو وہ غلام ہوتا ہے، اور غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ آزاد نہ ہوں، آپ کا جو ہے نا اپنا رہنے کا انداز، اپنا سوچنے کا انداز، سب چیزیں جو ہے نا وہ دوسروں کی مرہون منت ہوتی ہیں، کیونکہ آپ غلام ہوتے ہیں، اور غلامی سب سے پہلے آپ کے ذہنوں پہ مسلط ہوتی ہے۔ لیکن 70 سال گزر جانے کے باوجود میں دیکھتی ہوں کہ لوگوں کو آزادی کی قدر نہیں آئی جس طرح ہونی چاہیے تھی، اور ابھی بھی ذہن جو ہے نا وہ غلامی اگر آپ نہ بھی کہیں لیکن آزاد سوچ نہیں ہے، بس یہی کوشش ہے کہ اپنے لیے جو کچھ ہو، اور اسی چیز سے ہمیں قائد اعظم علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ یہ جو ہمارے لیے ایک مصیبتیں ہیں نا معاشرے میں، جیسے کرپشن ہے، جیسے نیپوٹزم ہے، جیسے سفارش ہے، ان سب چیزوں سے اجتناب کریں اور ان کو اپنے نزدیک نہ آنے دیں۔ آپ دیکھیں جی، جو بھی آتا ہے اس کو اپنے ناک سے آگے صرف اپنی اولاد نظر آتی ہے، اپنی بہن، اپنا بھائی، اپنا ہواری۔ اس طریقے سے تو نہیں آزاد مملکتیں چلتی۔ نعمت تو بات کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بات کہ میں کسی دوسری قوت کے ماتحت نہیں ہوں یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی آزادی جو ہے ایک انڈیویجول کی، ایک فرد کی آزادی جو ہے، اگر وہ اپنے ماحول سے آزاد ہوتا ہے، اپنی بری جو زندگی ہے اس سے آزاد ہوتا ہے، تو وہ آزادی اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو قوموں کی آزادی تو ایک بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ قوموں کی ساری ترقی اور ان کا اپنی مرضی کے مطابق اپنی ڈیولپمنٹ کرنے کا سارا پروسیس جو ہے وہ محکومی کے زمانے میں ان کے حق قبضے میں نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ سب سے بڑی آزادی ہے کہ آپ خود اپنی مرضی سے اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں۔ ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں انسانی حقوق کے متعلق۔ انسانی حقوق کی بنیاد ہی آزادی ہے۔ آزادی ملتی ہے تو آپ کو اپنے حقوق ملتے ہیں۔ جب تک آپ غلام ہوتے ہیں نہ آپ کے کوئی حقوق ہیں نہ آپ کے کوئی حق ہے، جو کچھ مالک اور بادشاہ وقت کہے گا وہی آپ کے اختیار میں، اسی کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں۔ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں اس آزادی سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی۔
کہ ہم اپنے معاملات میں اور اپنے فیصلوں میں خود مختار ہیں. بے شک. ہمیں اجازت ہے کہ ہم حالات کو سمجھتے ہوئے معاملات کو خود اپنا فیصلہ کریں. کہتے ہیں کہ ہم نے جب پہاڑوں پر یہ بات، بڑی بڑی سخت زمینوں پر یہ بات پہنچائی کہ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے، تو وہ لرز گئے. لیکن انسان ایسا تھا کہ اس نے حامی بھر لی، بالکل صحیح. اور انہوں نے جنت میں بھی وہ کیا جو ان کا جی چاہتا تھا. تو یہ جو آزادی کی نعمت ہے، یہ دراصل ڈیوائن ہے، یہ فطری ہے، اور اسی میں آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. قائد اعظم نے کہا اب آپ آزاد ہیں، اب آپ اپنے طور پر اپنے ملک کو بنا سکتے ہیں، بگاڑ سکتے ہیں، یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ ہے آزادی. اور آزادی مل جائے تو پھر باقی نعمتیں اس کی نعمتیں اس کو ہندوستان میں لوگوں کی قربانی کو پشے پست نہیں ڈالا جا سکتا. ہزاروں مائیں، بہنیں، بچے، بوڑھے سبھی اپنی آزاد ریاست کے قیام کے لیے گھر بار چھوڑ کر نکلے، اور مقصد صرف ایک تھا کہ ہمیں پاکستان بنانا ہے. لاکھوں لوگ بے گھر ہو کر ہجرت کر کے اپنے قائد کے پیچھے لبیک کہتے ہوئے آئے. آج کے لوگوں جو آپ نے کہا کہ قدر نہیں ہے آزادی کی، شاید اس بالکل وجہ سے بھی قدر نہیں ہے نہیں. چونکہ انہوں نے وہ آزادی اس طرح بنتے جد و نہیں. جہد نہیں کی آزادی لینے کے لیے. تو جن لوگوں نے جد و جہد کی ہے، آپ ذرا تھوڑی سی منظر کشی کیجئے گا کہ کیا حالات تھے اس وقت، کیسے یہ ساری ایک کمپین چلی، کیسے تحریک چلی؟ اصل میں تو لاہور سے ہی تحریک پاکستان کا آغاز ہوا 1940 میں. منٹو پارک اس کو کہتے تھے، وہ دیکھ لے. پھر غلامی کی نشانی تھی کہ منٹو ان کے کوئی تھے نا بہت بڑے وائس رائے یا کون، ان کے نام سے ہمارا یہاں پارک منسوب تھا. پھر جب وہاں پہ وہ تحریک آزادی جو تھی وہ شروع ہوئی، قائد اعظم اور جو بھی تھے لیڈر آزادی کے وہ اکٹھے ہوئے. اور حالانکہ قائد اعظم نے انگریزی میں تقریر کی، اتنی لوگوں نے تالیاں بجائیں اور اتنے وہاں لاکھوں لوگ اکٹھے ہوئے. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بعد یا اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا ہجوم نہیں تھا، اور جن کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ ہمارا قائد کیا کہہ رہا تھا، لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ ایماندار ہے اور جو کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھائے گا اور عوام کے لیے کرے گا. تو سب نے لبیک کہا، عورتوں نے اور مردوں نے. اور مجھے یاد ہے میرے دادا کا پرنٹنگ پریس ہوتا تھا سرکولر روڈ پہ، بالکل نزدیک وہاں سے منٹو پارک سے. تو ان کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ نے جو باہر سے آئے ہیں دوسرے شہروں سے، آپ نے سب ان کو ٹھہرانا ہے اور ان کو وہاں پہنچانے کا انتظام کرنا ہے. اور انہوں نے آگے سے میری والدہ سے کہا کہ خواتین کی ذمہ داری سب آپ پہ ہے، تو وہاں لے کے جائیں. اور خواتین بھی اسی طرح گئیں جیسے مرد گئے. تحریک پاکستان میں عورتوں نے ویسا ہی حصہ لیا جیسے کہ مردوں نے لیا، بلکہ شاید زیادہ، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ غلام قوموں میں یہ ہوتا ہے کہ جب مرد غلام ہوتا ہے تو عورت تو دوہری غلام ہو جاتی ہے، ایک غلام کی غلام ہو جاتی ہے. تو ان کو یہ توقع تھی کہ جب آزادی ہوگی تو عورتوں کو تمام وہ حقوق ملیں گے جو ایک آزاد مسلمان عورت کو اور قائد اعظم کی میسر ہوتے لیڈرشپ ہیں. کیسی تھی؟ کیونکہ قائد اعظم نے لیڈ کیا میں تو آپ سے سارے بتا رہی ہوں نا تحریک کہ کو. اتنی ولولہ انگیز تھی، اور جس انداز میں وہ بات کرتے تھے کہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ یہ جو ہیں انہوں نے ہمیں پاکستان حاصل کر کے دینا ہے. اور بلکہ علامہ اقبال نے تو پاکستان کا جو پہلے دیا تھا تخیل، وہ 1930 میں الہ آباد میں تھا کہ آزاد مسلمان ریاست یا ریاستیں ہوں ہندوستان کے فریم ورک کے اندر یا اس سے علیحدہ. تو وہ تو پہلی بات تھی نا. اب ہر طرف علامہ اقبال بھی دیکھتے تھے، تو بیمار آدمی تھے اور ان کو یہ پتہ تھا کہ میں اس تحریک کو لیڈ نہیں کر سکتا تھا. تو اپنے چاروں طرف دیکھتے تھے کہ یہاں کوئی ہے ایسا شخص جو ایماندار ہو، جس کو اپنے ایک فوکس ہو کہ میں نے حاصل کرنی ہے آزادی. تو ان کو کوئی یقینی طور پہ ایسا نہیں تھا نظر آتا جو ایسا ہو. قائد اعظم اس وقت محمد علی جناح کہلاتے تھے نا، بس ان کو تمام اطراف دیکھ کے تو انہی کے بارے میں یہ خیال ہوا کہ یہ کر سکتے. پھر انہوں نے ان کو خط لکھنا شروع کیے. اور جناح اس وقت چلے گئے ہوئے تھے واپس لندن، کیونکہ وہ یہاں سے کچھ مزمعل سے ہوئے کہ لوگ جو ہیں
وہ سنسیئر نہیں ہیں، اور یہ ہندو جو ہے یہ ہمارے پر تسلط قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو علامہ اقبال نے ان کو بہت سے خط لکھے کہ آپ واپس آئیے، کیونکہ میری نگاہ میں سوائے آپ کے کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے ہندوستان میں جو تحریک آزادی کی قیادت کر سکے۔ قائد اعظم نے بھی یقیناً ان کو جواب دیے ہوں گے، وہ ان کے خطوط کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو علامہ اقبال نے جناح کو لکھے وہ تو اقبال's لیٹرز ٹو جناح کی شکل میں جب جناح واپس آ گئے تو انہوں نے خود شائع کیے، اور اس سے پہلے انہوں نے فارورڈ میں لکھا کہ جو مقاصد علامہ اقبال نے جن کا اظہار کیا تھا وہی میرے دل میں، اور پھر اپنا حاصل کر لینا، یہ خود ایک بہت بڑی قربانی کی داستان ہوا کرتی ہے۔ 1906 سے بھی کرتے تھے، کانگریسی بھی کرتے تھے۔ پھر جب بات نہیں بن رہی تھی تو ایک ذہنی کاوش علامہ اقبال نے کی، اور قائد اعظم نے اس تمام مسلمانوں کو اقلیتی ذہن سے نکال کر برابری کی توفیق دینا، اس میں اتنا وقت لگا۔ یعنی کہ جو قیادت کی قربانی تھی وہ ایک طرف، لیکن جو لوگوں نے قربانی دی جو کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے، کہا گیا کہ ان کے لیے یہاں پر کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی، پھر بھی لوگ آئے یہاں پر۔ ٹھیک کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ریفیوجی اگر ہجرت کبھی ہوئی ہے دنیا میں تو وہ اس وقت ہوئی تھی 1947 میں، اور ہمارے اردو زبان میں بہت اچھے انداز میں کہتے ہیں کہ خون کے دریا میں سے نکل گئے، اور یہ خون کا دریا کن کا تھا؟ وہی مہاجرین کا۔ پاکستان کی بنیاد قرارداد پاکستان نے رکھی جو 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں لوگ منٹو پارک اکٹھے ہوئے اور اسی وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں ایک آزاد مملکت بنانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ محمد علی جناح کے ویژن، انتھک محنت اور سیاسی جدوجہد کی وجہ سے ہی ہمیں آزادی نصیب ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے ہندو رہنما بھی اس بات کو ماننے پر تیار تھے کہ اگر ایک جناح کانگریس میں شامل ہو جائے تو ہم اپنے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ایک
کیا بہت بڑا فرق آپ کو نظر آتا ہے تب کی تحریک میں، تب کی لیڈرشپ میں، نوجوانوں میں، اور آج کی لیڈرشپ یا ایک ہم نوجوانوں کے رول کو کہیں؟ کوئی بہت بڑا فرق، کیونکہ آپ نے اپنے والدین سے بھی سنا ہوگا وہ ساری تحریک، آج آپ کو ایک بہت بڑا فرق کیا نظر آتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں اب بھی نوجوان پرجوش ہیں، ان میں ولولہ بھی ہے، تعمیری سوچ بھی ہے، وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ 70 سال تو ہم نے کچھ کھویا کچھ پایا دونوں ہوئے، لیکن اس وقت جس صورتحال میں ہماری ریاست ہے نا، کچھ تلاطم سا ہے، اور ہر طرف آپ دیکھیں کہ ایک غیر محفوظ ہونے کا آپ کو احساس ہوتا ہے، اور کچھ سراسیمگی سی ہے۔ تو نوجوان تو چاہتے ہیں کچھ کریں، اور میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ یہ ان کی وجہ سے تخیل دیا پاکستان کا علامہ نے، اور قائد اعظم کی قیادت میں اس وقت کے جو نوجوان تھے انہوں نے پاکستان حاصل کیا، اور پھر وہ دیکھیں کتنی ساری جانیں قربان گئی جس وقت قیام پاکستان میں، جب وہاں سے لوگوں نے آئے یہاں ہجرت کر کے، تو ان سب کی قربانیاں رائے گاں تو نہیں جانی چاہیے۔ لیکن اب یہ حالت ہے کہ جو بھی ہماری قیادت ہے، قیادت کہلانے کے قابل ہی نہیں، ایک دوسرے پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ایک اس کو برا کہتا ہے، دوسرا دوسرے کو برا کہتا ہے، جس انداز سے کسی کی ٹانگ کھینچ سکے۔ اور میں تو یہ حیران ہوں کہ یہ جو ہماری ہے ذرائع ابلاغ، ان کو کیا ہو گیا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت کسی نہ کسی اختلافات میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اور تعمیری سوچ کی ضرورت ہے۔ 70 سال کا پاکستان ہو گیا، اب ایک نوزائیدہ بچے سے لے کے نوجوان ہو گیا۔ جو خلفشار اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر مچا ہوا ہے، اس کو تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ کیا انتشار مچا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ تو آدھا وقت تو آزادی کے بعد اس وقت تک ہم ملٹری گورنمنٹس کے ماتحت رہے، یہ تو قائد اعظم کا خیال نہیں تھا۔ قائد اعظم نے جب جا کے ملٹری اکیڈمی میں تقریر کی تھی کوئٹہ کے اندر، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ کا کام، آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ تو آئینی طور پر مقرر ہے کہ آپ نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، دیٹس آل، آپ کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہے۔ پولیٹیکل رول پولیٹیکل لوگوں کا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، کانسٹیٹیوشن کا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے 7-8 سال کانسٹیٹیوشن ہی نہیں بنایا۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جو آزاد ہوا ہو اور اس کو بڑے سخت اس کا جذبہ نہ ہو کہ فوراً ایک آئین بنائے؟ ہندوستان والوں نے آئین کے بغیر سال کے چلتا بعد رہا۔ ایک آئین بنا لیا اور چلا دیا، اور وہ آئین آج تک قائم ہے۔ اتنی بڑی ریاست ہندوستان کی جو ہے، جو پاکستان سے 3-4-5 گنا بڑی ہے، اور بے شمار اس میں قومیتیں بستی ہیں، بنگال سے لے کے پنجاب تک، اور نیچے تامل ناڈو سے لے کے اوپر تک، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں، ان کے کانفلکٹس بھی ہیں، ان کی جھگڑے بھی ہیں، ان کی لڑائی بھی ہیں۔ آئین نہیں کبھی بدلا، مارشل لا نہیں کبھی لگا۔ ہماری فوج تو 7 لاکھ آدمیوں کی ہے نا، ان کی تو 20 کے قریب لاکھ فوج ہے، اس نے تو کبھی قبضہ نہیں کیا۔ یہ ساری چیز جو ہے یہ ہوئی ہے، اور وہ آج تک جاری ہے۔ اب اس وقت جو لیٹسٹ واقعات آپ کے سامنے ہو رہے ہیں پولیٹیکل ہورائزن کے اوپر، وہ بھی اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ہم ابھی تک اپنے اس بیگیج سے آزاد نہیں ہو سکے کہ فوج یہاں پہ راحیل شریف صاحب ریٹائر ہوتے ہیں تو یہاں بورڈ لگ جاتے ہیں کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے، اور راحیل شریف قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بھائی راحیل شریف فوج کا افسر ہے، میرے آپ کے ہم سب لوگوں کی جو ٹیکس لگتے ہیں ان کے سے تنخواہ لیتا ہے وہ، اور وہ پاکستان کی ریاست کے ماتحت ہے، وہ کوئی اس کے اوپر اوور اینڈ اباو تو چیز نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ملک کے اندر مارشل لا لگے اور جو سسٹم بنے، اس کے نتیجے کے طور پر لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے۔ لوگ اب فوج کے کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایکول پارٹنر ہے سسٹم چلانے کی، وچ از ناٹ کریکٹ، جس نے ہمیں تباہی کے دھانے پر کھڑا کیا۔ کیونکہ جب تک یہ بات ہٹے گی نہیں، اور یہ بات اب ہٹنا مشکل مجھے نظر آتی ہے، کہ کیونکہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اتنی طاقتور نہیں ہے، اور اتنی کلیئر ہیڈڈ نہیں ہے، اور اتنی ایماندار نہیں ہے کہ یہ ایشو لے کے جائے کہ
کہ بھئی پاکستان کو 11 اگست 1947 کی تقریر کے مطابق ہم واپس لے کے آنا چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ ہے میرا کہنا کہ یہ جو خلف شہر آج مچا ہوا ہے وہ اس فنڈامنٹل سے انحراف کرنے کا ہے، جمہوری راستوں کو چھوڑنے کا ہے، اور جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس سے ہٹ کے اور آئینی پروسیس سے ہٹ کے دوسری چیزوں پر انحصار کرنے کا۔ جو کہتے تھے وہ کر دکھاتے تھے، اور جو کرنا ہوتا تھا وہی کہتے تھے۔ صاف ستھری قیادت اور بڑے انداز سے فراست تو انتہا کی، اتنی دانشوری، اتنا عقل، اتنی فراست جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، سارے پاکستان اور ہندوستان میں اور کسی کو نہیں تھی۔ ان کے مخالفین بھی مانتے تھے، اور ان کی انٹیگریٹی، اس پر تو ان کے دشمنوں کے بھی الفاظ ایسے تھے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی بات تو کانگریس کی وہ لیڈر سروجنی نائیڈو، جس نے کہا ایک جناح کانگریس کو مل جائے تو کئی پٹیل اور نہرو بے شک مسلم لیگ میں چلے جائیں، کانگریس ترقی کرے گی۔ اس سے بڑی کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ اور بالآخر والپٹ، جس نے تاریخ لکھی، ان کی جو بڑے مورخ ہیں، بہت ساری تاریخیں لکھتے ہیں، سوانح عمری لکھی قائد اعظم کے متعلق، انہوں نے نہرو کا بھی لکھا ہے، دوسروں کا بھی لکھا ہے۔ اپنے ابتدا میں انہوں نے ایک بات کہی جو بار بار دہرائی جاتی ہے اور دہرائے جانے کے قابل ہے، کہ دنیا میں بہت کم لیڈر ہیں جنہوں نے اپنی تاریخ بنائی، بہت کم لیڈر ہیں جنہوں نے اپنی تاریخ بنائی۔ اس سے بھی کم لیڈر ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ تاریخ رواں دواں ہے، اور اس نے تاریخ کو روک کر اس کی راہ تبدیل کر دی۔ اور کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جس نے نقشے پر ایک نیا ملک قائم کر دیا دنیا کے نقشے پر۔ بالکل قائد اعظم نے یہ تینوں چیزیں کر کے دکھائیں گے۔ اپنی تاریخ بھی، تاریخ کا رخ بھی موڑنا، اور کہیں نہ ہونے کے باوجود دنیا میں نام و نشان نہیں تھا، اور نقشے پہ ملک بھی اور پاکستان میں ایک نیا ملک 14 اگست 1947 کو نمودار ہو گیا۔ پاکستان کو بنے 70 سال بیت گئے۔ ان 70 سالوں میں ہم نے نہ جانے کتنی کامیابیاں سمیٹی اور نہ جانے کتنی کوتاہیاں کی۔ آج اس بات کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آزادی کی تحریک میں حصہ لیا، آزادی حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا، قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، وہ آج کے پاکستان بارے کیا سوچتے ہیں۔ آج کا پاکستان 1947 کے پاکستان سے کتنا مختلف ہے۔ آج کے پاکستان کو ویسا جوش و جذبہ دلانے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ تعمیری سوچ کی بات کی، آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے لوگوں میں بھی وہ جوش و خروش نہیں رہا؟ چونکہ اس ٹائم اگر ہم دیکھیں 70 سال پہلے لوگ ہجرت کر کے آئے، یہاں پر ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، لیکن ایک جوش تھا، ایک جذبہ تھا، ہجرت کر کے آگے بغیر سوچے سمجھے کہ کہاں رہیں گے کہاں نہیں رہیں گے۔ لیکن آج لوگوں میں بھی وہ جوش و خروش ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر قیادت کی بات نہ بھی کریں، لوگوں میں بھی وہ جوش و خروش کی کمی ہے۔ اس لیے کہ قیادت کا فقدان ہے۔ اگر اچھی قیادت مل جائے تو قوم ہماری جو ہے اس میں اس وقت بھی جوش ہے، اور وہ چاہتے ہیں کچھ کرنے۔ آپ جا کے دیکھیے تو صحیح، بچوں میں کتنا جوش جذبہ ہے۔ تو انہیں میں تو یہی مشورہ ہمیشہ دیتی ہوں کہ آپ اپنے میں سے ایک کوئی قیادت کا اہل جو ہے اس کو تلاش کریں۔ ہمارے میں ہی چھپا ہوا ہے، میں اپنے سے نہیں مراد، میں آپ کی جنریشن سے، ہم تو لوگ اب ازکار رفتہ ہو گئے، لیکن آپ ہی میں چھپا ہوا، اس کو تلاش کریں۔ الیکشن کچھ عرصے کے بعد تو ہو ہی جانا ہے، 8 مہینے کے بعد۔ تو ہر حلقے میں سے میں کہتی ہوں جو نوجوان ہیں وہ نکلے اور تلاش کر کے ایماندار، مثبت ایک لاکھ ووٹ چاہیے ہوتے ہیں ایک حلقے میں کامیاب ہونے کے لیے نیشنل اسمبلی سے۔ تو میں نے کہا 1 لاکھ ووٹ لینے اتنے مشکل نہیں ہے اگر سب مل کے یہ کریں، لیکن ایک دوسرے کو اگر گالیوں میں ہو اور یہ کہے کہ جی یہ بے ایمان ہے، اور وہ کہے نہیں جی وہ چور ہے، وہ کہے نہیں جی یہ بددیانت ہے، اور اس طرح کی باتیں، تو اس سے تو کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اور اس وقت ہمیں چاہیے یہ کہ قوم اکٹھی ہو۔ اس وقت تو انتشار ہے ہر طرف، انتشار کو ہم نے دور کرنا۔ ہر ایک کہتا ہے جی
کیا ہم کریں؟ ایک شخص کے پیچھے اگر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ بے ایمان ہے تو سارے بے ایمان ہیں. میں نے کہا اگر سارے بے ایمان ہیں تو ساروں کو راہ راست پہ لانا آپ نوجوانوں کا کام ہے نا. یہ آپ ذمہ تو بے داری ایمان نہیں ہیں تو جو بے ایمان ہیں ان کو ایک طرف کریں, نئی قیادت سوچیں. تو کیا علامہ نے تو کہا ہوا ہے نا, گیا دور سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر پجاری گیا, گئی عشق کی آگ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. اور پھر بچوں کو جذبہ دلانے کے لیے وہ کہتے ہیں عقل کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو بوڑھوں کا استاد کر. تو اب یہ وقت آ گیا کہ جو بوڑھے ہیں نا جنہوں نے کچھ نہیں کر پایا وہ ایک طرف ہوں اور نوجوانوں کو موقع دیں کہ وہ اس قوم کو اکٹھا کریں. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم قائد عوام ہیں, کوئی کہتے ہیں ہم کچھ اور ہیں, اپنے طور پر اپنی تعریف کرتے ہیں. میں سمجھ سکیں. قائد اعظم تقریر کر رہے تھے, ریڈیو میں ہم سب کان لگا کے سن رہے تھے. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, ہمیں کو تھوڑی تھوڑی آ رہی تھی. آخر میں جب قائد اعظم نے کہا پاکستان زندہ باد, ایک انسانوں کا طوفان کھڑا ہو گیا. پاکستان زندہ باد, یہ ہوتی ہے کیا؟ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہے, کچھ الفاظ کہے اور جذبہ پیدا ہو گیا. آج تو جمع کرتے ہیں, ٹرکس کو روکتے ہیں, کھانے کھلاتے ہیں, کوکو کولا پلاتے ہیں, سڑکوں پہ ڈرمز کے ساتھ آوازیں نکالتے ہیں, کبھی کبھار بھنگڑا بھی ڈلوا دیتے ہیں. پھر لوگوں کو جمع کرتے کہتے ہیں محبوب ہیں ہم لوگ عوام کے. اتنا بڑا فرق ہے. ادھر کہنے کی ضرورت نہیں, ادھر سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں, ادھر سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں, اور ادھر سمجھانے کے باوجود نہیں کوئی سمجھتا. اپنے کاموں میں مصروف, بھنگڑے ڈالتے, گاتے پیتے, کھاتے پیتے آئے اور موجیں کرتے جس کو کہتے ہیں, واپس چلے گئے. اب وہ محبوب ہیں, یہ محبوب ہیں, آپ خود فیصلہ کریں. پاکستان ایک حقیقت ہے, یہاں کی مٹی بہت زرخیز ہے. آزادی کے وقت سے لے کر آج تک پاکستان کو مختلف چیلنجز کا سامنا رہا, باوجود اس کے کہ آج وطن عزیز ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے, باوجود اس کے کہ میرے ملک کو دہشت گردی سمیت مختلف چیلنجز کا سامنا ہے, باوجود اس کے کہ ہمیں اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق ہیں. ان سب کے باوجود یہ ملک ہمارا ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں. یہ وطن ہماری پہچان ہے, یہ وطن ہماری شناخت ہے اور دنیا بھر میں ہمارا ایمان بھی. اس لفظ پاکستان سے ہمارا وہ رشتہ ہے جو کسی تتلی کا پروں سے, پنچھی کا اڑان سے اور کسی بھی شخص کا اپنے نام سے ہوتا ہے. یہ شناخت جتنی قربانیوں کے بعد, جتنی جد و جہد کے بعد ہمارے آباء و اجداد نے حاصل کی, اس کی حفاظت اور اس سے پیار اب ہم سب پر لازم ہے.